اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ حنوت کے احکام بیان ہو رہے تھے، آج نماز میت کے احکام بیان ہونا ہے۔ مسئلہ نمبر 600، ہر مسلمان کی میت پر اور ایسے بچے کی میت پر جو اسلام کے حکم میں ہو اور پورے 6 سال کا ہو چکا ہو، نماز پڑھانا واجب ہے۔ یعنی ایک ایسا مسلمان کہ جو مر جائے اس پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کا وہ بچہ کہ جو 6 سال کا ہو چکا ہو، اس کی میت پر بھی نماز پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 601، ایک ایسے بچے کی میت جو 6 سال کا نہ ہو لیکن نماز کو جانتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر نماز پڑھانا چاہیے، اور اگر نماز کو نہ جانتا ہو تو رجا کی نیت سے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بچے کی وہ میت کہ جو مردہ پیدا ہوا ہو، نماز پڑھانا مستحب نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 6 سال کے بچے پر نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر بچہ 6 سال کا نہ ہوا ہو لیکن وہ نماز پڑھنا جانتا ہو، مثال کے طور پر بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن سے ہی ان کے ماں باپ نماز سکھا دیتے ہیں اور وہ بچے نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو بچہ 6 سال کا نہ ہوا ہو لیکن نماز پڑھنا جانتا ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس میت پر نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ میت جو بچہ 6 سال کا نہ ہوا ہو اور نماز بھی نہ جانتا ہو تو ایسی میت پر رجا کی نیت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس بچے پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ مستحب بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر اس بچے پر نماز پڑھنی چاہے کوئی، تو پھر اس کا یہ فعل مستحب نہیں ہوگا، بلکہ چاہیے یہ کہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایسے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 602، میت کی نماز اسے غسل دینے، حنوت کرنے اور کفن پہنانے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اگر ان امور سے پہلے یعنی غسل سے پہلے، حنوت سے پہلے، کفن پہنانے سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ دے یا اس کے درمیان یعنی غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے سے پہلے نماز پڑھ دے، چاہے وہ بھولے سے ہی کیوں نہ ہو یا لا علمی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو، کافی نہیں ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میت پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اسے غسل دیا جائے، پھر حنوت کرایا جائے، پھر کفن پہنایا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھولے سے یا لا علمی کی بنا پر یعنی نہیں جانتا کہ نماز کب پڑھائی جائے گی، غسل کرنے سے پہلے پڑھائی جائے گی یا غسل کرنے کے بعد پڑھائی جائے گی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص میت پر نماز پڑھ دے غسل کرنے سے پہلے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 603، جو شخص میت کی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے وضو، غسل یا تیمم کر رکھا ہو اور اس کا بدن، لباس پاک ہو، اور اگر اس کا لباس غصبی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے جو دوسری نمازوں میں لازمی ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، غسل کرے یا تیمم کرے۔ یعنی اگر کوئی باوضو نہ ہو تب بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہو تب بھی میت کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی نے چوری کا لباس پہنا ہوا ہو، غصبی لباس پہنا ہوا ہو، تب بھی وہ میت بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں نماز پنجگانہ، نماز یومیہ میں کفایت نہیں کرتی۔ اگر کسی کے پاس لباس غصبی ہے تو وہ نماز پنجگانہ یعنی نماز یومیہ یا اور دیگر مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر وہ وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، تیمم نہ کرے
تو وہ یومیہ نمازیں، پنجگانہ نمازیں یا دوسری مستحب نمازیں، نوافل وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن نماز میت کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز میت پڑھنا چاہتا ہے وہ وضو یا غسل وغیرہ کر لے، لیکن اگر وہ وضو یا غسل وغیرہ نہ کرے تب بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔